السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی دو آیتیں یعنی آیت نمبر 146 146 اور آیت نمبر 147 یعنی 147 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الذین آتیناہم، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے، وہ لوگ جن کو دی ہم نے الکتاب، کتاب یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، جانتے ہیں اسے۔ اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی جو اہل کتاب ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں، یعرفونہ، انہیں پہچانتے ہیں، کما یعرفون، جیسے کہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے یعنی جو اولاد ہوتی ہے، اب یہاں اشارہ دیا گیا ہے بیٹوں کی طرف۔ جیسے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں، اسی طرح وہ اسے بھی پہچانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ اب بیٹا وہ چھوٹی سی عمر سے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت وہ پہچانتے ہیں، اس کے بدن پہ ایک ایک نشانی ان کے ذہن میں نقش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے دور سے اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں، دور کہیں کھڑا ہو، کسی مجمع میں کھڑا ہو، کئی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، تو وہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت یعنی فریق، ایک گروہ، لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتے ہیں حق کو، جو صحیح بات ہے، جو سچی بات ہے، اسے وہ چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اب اس چھپانے کو وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم بات چھپا رہے ہیں، لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اور ایسے آیا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہی وہ نبی ہے جس کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ایسے اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی صاف نشانیاں دی گئی ہیں۔ اب آج کل جو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں تو یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، حتیٰ کہ وہ ہندوؤں کے اسکرپچر سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بتا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو یعنی وہ جو بھی جس کتاب میں نشانیاں ہیں، جن کے دین والی جو کتاب ہے
ان میں وہ نشانیاں وہ ڈھونڈ کے بتا رہا ہے، بالکل وہ ریفرنس کے ساتھ۔ یہی ذکر یہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ جو قرآن پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ، ان میں سے وہ جو عالم لوگ ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں، ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مگر وہ جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں ان سے وہ یہ باتیں چھپاتے ہیں، اور اس چھپائے جانے کو یہ عالم لوگ خود جانتے بھی ہیں کہ ہم حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کا کہنا ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دلوں کا حال جانتے ہیں، الحق من ربک، حق جو ہے، سچ جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور سچ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ اب ظاہر ہو رہا ہے، ان لوگوں نے جو باتیں چھپائی وہ آج سٹیج پہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی لاکھوں کے مجمع کے سامنے ہر دین والے کو اس کی کتاب کے مطابق اسی کی کتاب سے نکال کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، اللہ کے متعلق یہ بتایا گیا ہے۔ تو الحق من ربک فلا تکونن، بس نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ جو کتاب یہ ان پہ اتر رہی ہے یہ بھی حق ہے، اور یہ جو قبلہ جو تبدیل ہو گیا ہے یہ بھی حق ہے۔ دوستو کل اگلی آیت پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔